کیا اللہ واقعی موجود ہے یا خدا صرف انسان کے ذہن کی پیداوار ہے؟ یہ سوال صدیوں پرانا ہے، لیکن حال ہی میں انڈیا میں ہونے والے ایک ڈیبیٹ نے اسے پھر سے زندہ کر دیا۔ چند گھنٹوں میں ملین ویوز، سوشل میڈیا پر شدید بحث اور ہر طرف ایک ہی سوال: مفتی شمائل درست تھے یا جاوید اختر؟ یہ مناظرہ ایک فکری پروگرام میں ہوا جہاں مذہب اور الہاد پر کھل کر بات کی جا رہی تھی۔ جاوید اختر صاحب نے اپنا معروف سوال دہرایا: اگر ہر چیز کا سبب ہے تو خدا کا سبب کون ہے؟ یہ سوال پہلی نظر میں بہت وزنی محسوس ہوتا ہے، لیکن یہی سوال اصل میں ایک گہری غلط فہمی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں مفتی شمائل صاحب نے جذبات سے ہٹ کر خالص عقلی دلیل پیش کی، جسے فلسفے میں کنٹینجنسی آرگومنٹ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کنٹینجنٹ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ کنٹینجنٹ وہ چیز ہے جو خود سے قائم نہ ہو، اپنی ذات میں مستقل نہ ہو اور اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے پر انحصار کرتی ہو۔ ہماری کائنات کی تقریباً ہر چیز ایسی ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سیب درخت کے بغیر نہیں ہو سکتا، درخت مٹی اور پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، مٹی اور پانی سورج کے بغیر نہیں ہو سکتے، سورج نظام شمسی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی ایک طویل سلسلہ جس میں ہر چیز کسی دوسری چیز پر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ کنٹینجنسی آرگومنٹ کہتا ہے اگر ہر چیز کسی اور پر منحصر ہے تو اس لامتناہی سلسلے کو کہیں نہ کہیں ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا تو ایک منطقی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے انفائنائٹ ریگریس۔ انفائنائٹ ریگریس کو ایک سادہ مثال سے سمجھیں۔ اگر آپ ایئرپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹر پر کھڑے ہوں اور آپ کے آگے لوگوں کی قطار کبھی ختم ہی نہ ہو تو کیا کبھی آپ کی باری آئے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح اگر وجود کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہ ہو تو کائنات کبھی وجود میں ہی نہیں آ سکتی۔ لیکن کائنات موجود ہے، ہم موجود ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکا ہے۔ جہاں یہ سلسلہ رکتا ہے وہاں ہمیں ایک ایسے وجود کو ماننا پڑتا ہے جو خود سے قائم ہو، کسی اور پر منحصر نہ ہو، اور جس کا وجود خود لازم ہو۔ اسی کو فلسفے کی زبان میں نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے، اردو میں اسے واجب الوجود کہا جاتا ہے، اور یہی ہستی اللہ ہے۔ یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ہر چیز کا سبب ہے تو خدا کا بھی سبب ہو جانا چاہیے، لیکن اگر خدا کا بھی سبب مان لیا جائے تو وہ خدا نہیں رہے گا، وہ بھی کنٹینجنٹ ہو جائے گا اور سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب سلسلہ ختم نہیں ہوگا تو کچھ بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے عقل مجبور ہے کہ ایک ایسی ہستی کو مانے جو سبب کی محتاج نہ ہو بلکہ خود سبب ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اس مناظرے کا پلڑا واضح طور پر جھکتا ہے۔ مفتی شمائل صاحب نے نہ شور کیا، نہ طنز کیا، نہ مذہبی جذبات کو بھڑکایا، انہوں نے صرف عقل کی بات کی۔ کنٹینجنسی آرگومنٹ اللہ کے وجود کی واحد دلیل نہیں، اس کے علاوہ بھی چند بنیادی دلائل ہیں۔ فطرت کی دلیل یہ کہ انسان مشکل میں خود بخود خدا کو پکارتا ہے، یہ تصور کسی تعلیم کا نتیجہ نہیں بلکہ انسانی فطرت میں ودیت ہے۔ ڈیزائن کی دلیل یہ کہ کائنات ایک منظم نظام ہے، اتفاق اور اندھے حادثے سے ایسا نظام پیدا نہیں ہو سکتا۔ اخلاقیات کی دلیل یہ کہ اچھا اور برا محض انسانی رائے نہیں بلکہ ایک اعلیٰ اخلاقی قانون کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آخر میں بات صرف اتنی ہے، یہ مناظرہ کسی شخصیت کو ہرانے کے لیے نہیں تھا بلکہ سوچ کو بیدار کرنے کے لیے تھا۔ اللہ کو ماننا اندھی تقلید نہیں بلکہ عقل کا منطقی تقاضا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اللہ کہاں ہے، سوال یہ ہے کیا ہم سچ ماننے کے لیے تیار ہیں؟